السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے اس کو آج 7واں دن ہونے والا ہے، اور ان 7 دنوں میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہر طرف سے۔ یعنی جس طرح امریکہ نے یہ سمجھا تھا اور اسرائیل نے کہ بس ہم 2 دن کے اندر اندر ان کو ایران کو تباہ اور برباد کر دیں گے اور یہ یہاں اپنی حکومت بنوا لیں گے، وہاں وہ ان کا خام خیال رہا۔ یہ ہوا ہے کہ ان کی پوری قیادت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن آیت اللہ خمینی شہید کو نے اپنی 2nd لیئر اور 3rd لیئر 4th لیئر تک تیار کر کے چلے گئے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران نے اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کیسے کی ہے۔ بہرحال جنگ بڑھتی جا رہی ہے، دونوں طرف سے، تینوں طرف سے بلکہ نقصان ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اور صدر ٹرمپ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایران اس حد تک آگے بڑھے گا یا اتنا وہ تیار ہوگا، کیونکہ ابراہیم لنکن ان کا جو جہاز ہے اس کو بھی لالے پڑ گئے ہیں، ان کو بھی وہاں سے خلیج سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان پر بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں، کئی حملے ہوئے ہیں۔ ایکویشن بڑی صاف ہے۔ ایران کا ڈرون حملہ کہنے والے کہتے ہیں کہ $20,000 کا ہے، لیکن اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں وہ $1 بلین سے بھی زیادہ کے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خلیجی ممالک میں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، تل ابیب میں بھی حملے ہو رہے ہیں، اور یروشلم کے علاقے میں بھی حملے ہو رہے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے سب کا۔ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران نے جو پتہ کھیلا ہے کہ آبنائے حرم سے جو بھی جہاز نکلیں گے اس کو نشانہ بنایا جائے گا، تو معاشی طور پہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ یعنی انہوں نے یورپ کی منڈیاں، ایشیا کی اسٹاک ایکسچینج کی منڈیاں ساری تباہ ہوتی جا رہی ہیں، وہ بالکل بندی کے رجحانات میں آ گئی ہیں، اور اگر تیل نہ پہنچا، یہاں گیس نہیں پہنچی، تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا، اور کافی اکنامی خاص کر کے غریب ملکوں کی اور خلیج ممالک میں بھی کافی اس کا اثر ہوگا۔ دبئی کا 40% حصہ کہتے ہیں کہ خالی ہو گیا ہے، ڈرون حملوں کی وجہ سے لاکھوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، لاکھوں مسافر رل کے رہ گئے ہیں، اور کئی ممالک میں ایک اکنامی کرائسس کا بحران آ گیا ہے۔ اس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ قطر نے کل ہمیں گیس فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے، کیونکہ ان کے اپنے بھی وہاں امریکی اڈے ہیں، وہاں پہ بھی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور آبنائے حرم سے جو جہاز گزرتے ہیں اس پہ بھی پابندی ہے۔ لیکن پاکستان نے درخواست کی ہے سعودی عرب کو کہ ریڈ سی کے تھرو جو ہے ہمیں تیل فراہم کیا جائے، اس میں بھی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، لیکن ریڈ سی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جو ایران کے حمایتی یمنی حوثی ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ریڈ سی سے بھی اگر کوئی گزرے گا ان کو ہم ہٹ کریں گے۔ تو ایک بھونچال سا آ گیا ہے پوری دنیا میں، خاص کر کے مشرق وسطیٰ میں، اور اسرائیل کی یہ سازش ہے کہ کسی بھی طرح عرب ممالک اور ایران آپس میں لڑیں تاکہ وہ مزہ دیکھے، اور اس کے بعد وہ لبنان پہ بھی حملہ کر رہا ہے، جہاں جہاں اس کا بس چل رہا ہے اس پہ وہ حملہ کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کے من میں ایک بات ہوتی ہے، اللہ کے من میں دوسری، تو اللہ پاک وہی کرے گا جو آسانی ہو، خیر ہو، برکت ہو۔ تو لیکن ہمیں اب اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہماری گول میز کانفرنس بھی پاکستان میں ہوئی، اپوزیشن کو بھی انوائٹ کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے وہ موقع کھو دیا، نہ اس میں آئے، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ بھی بدنام ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ سیاست تو ہوتی رہے گی، لیکن ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور ایران اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، ہمیں ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ہمارے، تو سعودی اور خلیج ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کو اپنی شٹل ڈپلومیسی شروع کرنی چاہیے کہ دونوں کو راضی کرے کہ ایک دوسرے کے علاقوں پہ حملہ نہ کرے۔ لیکن اگر امریکہ نے جو سوچا ہوا تھا ابھی تک فی الحال اس کو وہ چیزیں نہیں ملی ہیں، وہ ٹارگیٹ اس نے اچیو نہیں کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے انہیں عجیب بیانات دے رہے ہیں، جون میں کہا کہ میں نے پورا جوہری نظام ختم کر دیا ہے ایران کا، کل اس نے پھر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نہیں، ایران جوہری بم بنا رہا تھا، اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ ہم پہ حملہ کرتا۔ لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو سنتے ہی مذاق محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے 40 سال سے مسلسل امریکی گورنمنٹس کو کہتا رہا کہ آپ ایران پہ حملہ کریں، ایران پہ حملہ کریں، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی۔ لیکن اب ٹرمپ کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا ہے اسرائیل نے، انہوں نے 2 دفعہ حملہ کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیکن اب اکنامکلی
پوری دنیا خصوصاً علاقے کے لوگ کافی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کافی پسماندگی میں چلے گئے ہیں۔ اور بہت بڑا واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایران نے جو ہے انڈیا کا مہمان تھا، وہ جہاز بحری جہاز وہاں سے مشقیں کر کے نکل رہا تھا، کوئی بھی ہتھیار اس پہ نہیں تھے، اس کو بھی امریکہ نے ڈبو دیا، اور انٹرنیشنل لیول پر انڈیا کی سبکی ہو گئی ہے، خفت کا سامنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں مل کے اکنامی کو جو ہے وہ بہت ڈسٹرائے کر رہی ہیں، پوری دنیا کے اکانومی کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جنگ کو بند کروائیں، اور مسلمان ممالک اگر آپس میں مل کے امریکہ پہ زور دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کو بند کرنے میں مدد ملے۔